محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، یہ ایک شعبان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ میرا مہینہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کو اللہ کی ذات کے لیے خاص کر دو، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کو اللہ کی ذات کے لیے خاص کر دیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رمضان کی راتوں میں جاگتے تھے اور نہ صرف خود جاگتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور رمضان کی راتوں میں عبادت کے لیے ہی تراویح مسنون ہوئی، تراویح مشروع ہوئی، اور رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، اور بعض محدثین کے مطابق میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ خود اس کا بدلہ ہے۔ تو شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت عظیم الشان، بہت زیادہ بابرکت۔ رمضان کی برکت اور اس کی خیر اللہ کے علم میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اندر خیر و برکت مقدر فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے روزے جو فرض ہوئے اور رمضان میں فرض ہوئے، رمضان کی جو برکت ہے، رمضان کے اندر جو خیر رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ جو سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا اس میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دراصل رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، تو قرآن کریم اتنی بابرکت، اتنی رحمت والی، ہدایت والی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی خیر اور کیسی کیسی خوبیاں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ جو وہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہو گیا۔ تو روزے اللہ کی منشا کے مطابق جو فرض ہونے تھے وہ رمضان میں فرض ہوئے، اس لیے کہ رمضان پہلے ہی سے خیر و برکت والا مہینہ تھا۔ رمضان کی برکت اور اس کی خیر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مہینہ پہلے سے اس کی تیاری فرمائی۔ اگرچہ محدثین نے اس دعا کے اندر کلام فرمائے، لیکن عام طور پر صلحائے امت کا معمول ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلی مرتبہ جب رمضان میں روزوں کی فرضیت ہوئی تو باقاعدہ چند دن پہلے ایک خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر یہ کہا کہ اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے اور وہ بڑی خیر و برکت والا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور اس کے اندر عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور بھی رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں، تراویح کے بارے میں پوری لمبی حدیث ہے، اور رمضان کے اندر کیا کیا ہمیں کرنا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ہم رمضان کی فضیلت سنتے رہتے ہیں، فضائل کی کتابیں ہر مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں رمضان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح ائمہ اور جو ہے خطبہ خطاب کرتے ہیں جمعہ میں تو رمضان کے بارے میں کہتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن خاص آج کے دن اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے سال کا جو یعنی پچھلا جو سال گزرا ہے ہمارا،
رمضان مبارک جو آیا تھا وہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے اندر آیا تھا. اس سے پہلے والے سال وہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں رمضان کے اندر پیش ہوئی. ملکی حالات پریشانیوں والے حالات تھے. تو یہ 2 رمضان جو پیچھے گزرا ہے اس کے اندر عام جو فکر مند ساتھی ہیں ان لوگوں کا یہ تاثر رہا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کی تعداد گھٹ گئی ہے. پہلے بھی روزہ رکھنے والے نوجوان تنومند صحت مند ہوتے تھے, کچھ بوڑھے ہوتے تھے, زیادہ تر روزہ رکھنے والی ہماری مائیں اور بہنیں ہوتی تھیں. تو یہ روزہ رکھنے والوں کا جو تناسب ہے وہ پہلے بھی کم تھا, لیکن اس کے بعد ابھی 1-2 سال کے اندر, اور خاص طور پر پچھلے سال لاک ڈاؤن تھا, اور اس سال بھی یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے رمضان کچھ نہ کچھ اعتبار سے لاک ڈاؤن کے اندر کچھ سختیوں کے اندر گزرے گا. کل بات واضح ہو گئی, وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے اعلان ہو گیا ہے کہ لاک ڈاؤن لگنے والا نہیں ہے. اب کیا شکل ہوگی, کیا تدابیر اپنائی جائے گی, وہ تو آگے کے حالات بتلائیں گے. تو بہرحال پچھلا سال جو گزرا ہے اس سے تعداد مزید متاثر ہو گئی. بلکہ بتانے والوں نے بتلایا, ہمارے ساتھیوں ہمارے درمیان اس کا تذکرہ ہوا, باقاعدہ مذاکرہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں نے روزہ نہیں رکھا, چھوڑ دیا روزہ. اور رمضان مبارک کے مہینے میں نمازیں بھی چھوڑ دی, پابندی لگ گئی. بہت ساری مساجد, بلکہ اکا دکا مساجد کو چھوڑ کر کے پورے شہر کی مساجد, اب جب حرمین شریفین میں جو ہے نمازی نہیں پہنچ پائے تو مقامی مساجد کے اندر بھی نمازی نہیں پہنچے. 4 5 6 جتنے بھی اللہ کے اس میں مقدر تھا جن کے لیے, ان لوگوں نے نماز مسجد کے اندر پڑھی اور باقی لوگوں نے اپنے گھروں پر دیگر جگہوں کے اوپر پڑھی. اس کے ذریعے سے شیطان کو ایک بہت بڑا حربہ مل گیا, اور اللہ معاف فرمائے ہم جیسے غفلت پرستوں کو سستی اور کوتاہی کا بہانہ مل گیا. تو رمضان کی جو پچھلے سال رمضان مبارک اتنا بڑا خیر اور برکت والا مہینہ ہونے کے باوجود جو ناقدری ہوئی, لاک ڈاؤن کے بہانے روزے چھوڑے گئے, نمازیں چھوڑی گئی اور تراویح چھوڑی گئی. ابھی تراویح کی بات کرتا ہوں میں. اس کی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ ابھی سے ایک مہم کے طور پر, تحریک کے طور پر, اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کے لیے ان کے ذہن کو, ان کے قلب و دل و دماغ کو جھنجھوڑا جائے اور ایک عام بات چلائی جائے کہ دیکھو رمضان مبارک کا مہینہ یہ پورے سال کی خیر و برکت کا ضامن ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور معروف قول ہے کہ جو نوافل اور مستحبات کی سستی کے اندر گرفتار ہوگا تو بالآخر وہ سنتوں کو چھوڑ بیٹھے گا. جو نوافل اور مستحبات کی سستی میں گرفتار ہوگا وہ سنتوں کو چھوڑ بیٹھے گا. اور آپ لوگوں کے علم میں آنا چاہیے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی شخص سنت چھوڑ رہا ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے. بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں سنت ہے, اس کا کیا مطلب فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم نے ایک سنت بھی جان بوجھ کر چھوڑی اور اس سنت کے چھوڑنے والے ہم ہوئے تو فاسق و فاجر کہلائیں گے. تو جو نوافل اور مستحبات کی سستی میں گرفتار ہوگا وہ سنتوں کو چھوڑے گا, اور جو سنتوں کو چھوڑے گا وہ واجبات کو چھوڑنے پر خود ہی مجبور ہوگا. اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب عمل کو, اور وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیشہ کیا ہو, اس کو اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو کہاں سے واجبات کی توفیق ہوگی. اور جو واجبات اور فرائض کے ترک کی طرف جائے گا اور فرض اور واجب کو چھوڑے گا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان بھی اس کے دل سے رخصت ہو جائے. تو فرائض کو چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا, پڑھ سکتا تھا
تھوڑا سا عذر کوئی بھی بہانہ بنا کر کے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے کفر کیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ کفر کیا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی کافر تو نہیں ہو گیا، اس لیے کہ کافر ہونے کے لیے وہ ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا ہے تو کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ اس کو ویسے ہی رکھا جائے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیسے کافر ہوگا، کوئی شرکیہ کفریہ بات کہہ کر کے، کوئی شرکیہ اور کفریہ کوئی کام کر کے کافر ہو سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑ کر کیسے کافر ہوگا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی تعویل مت کرو، لوگوں کو اسی طرح پیش کرو کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا بالآخر عمر کے کسی نہ کسی حصے کے اندر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو نماز بھی ایک فریضہ ہے۔ جب نماز کا چھوڑنے والا، فرائض اور واجبات کا چھوڑنے والا کافر اور مشرک ہو سکتا ہے، آخر کسی زمانے کے اندر معلوم نہ ہو، یہ ممکن ہے کسی کو معلوم نہ ہو کہ کب ایمان کی چڑیا میرے دل سے اڑ گئی، کسی کو معلوم نہ ہو، یہ بات اور ہے، لیکن وہ کافر ہوگا تو کیا رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا بلا کسی عذر کے، کیا اس کے لیے بات بعید نہیں ہے؟ آج ہمارے نوجوان پتہ چلا کہ صرف گٹکے کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ دیتے، گٹکا نہیں ملے گا دن بھر، سحری سے لے کر افطار تک گٹکا نہیں ملے گا، ان کی جان نکل جائے گی۔ یہ زہر کو تریاق سمجھ لیا ہے، یعنی جس کی وجہ سے جان جاتی ہے اس کو سمجھ لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جان بچ جائے گی، حالانکہ جان جا رہی ہے، جان بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے۔ چھوٹے سے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا۔ تو پیچھے سال دیکھا گیا کہ بڑی تعداد کے اندر، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کہ روزہ خوری اور اسی طرح خاص طور پر نماز میں سستی۔ جو پہلی بات تو آپ حضرات کے درمیان یہ رکھنی ہے کہ ہم سب آٹھ کی کھاٹ کی 360 والی چھوڑ کر کے 5 وقتہ نمازوں پر آئیں، 5 وقتہ نمازوں پر آئیں۔ اگر پوری امت کا بیشتر طبقہ 100% پوری امت نماز پر آ گئی تب تو حالات بالکل پلٹ جائیں گے، یقین ہے اس بات کا۔ لیکن اگر امت کا بیشتر طبقہ بھی 5 وقتہ نمازوں پر آ گیا تو بھی انشاءاللہ حالات پلٹ جائیں گے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خالق و مخلوق کو نہیں، مالک اور مملوک کو نہیں، بلکہ محبوب اور محب کو، عاشق اور معشوق کو ملاتی ہے۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کا اہتمام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بدلہ رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا انعامات عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام بطل حریت، مجدد اور مجتہد امت، اور سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ تابعین کے اندر سب سے بڑے محدث، صحابہ کے بعد تابعین میں سب سے بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، امام مالک ابن انس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد محدثین کے طبقے میں بہت بڑے محدث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، جو اس زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل امام بطل حریت، ان کو امام بطل حریت اس لیے کہا جاتا ہے کہ فتنہ آیا تھا، اس فتنے میں تنے تنہا ثابت قدم رہے، اور ایک کوڑا ایسا مارا جاتا کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی بھٹک جائے۔ روزانہ ان کو 80 کوڑے ایسے لگائے جاتے تھے،
لیکن یہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور پوری امت کے ایمان کو سنبھال لیا. اتنی بڑی شخصیت تھی. ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا. اس پڑوسی کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد اس زمانے کے کسی بزرگ نے, کسی ولی نے, دیکھیے اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ہم لوگوں کی عبرت کے لیے. کرامات اولیاء حق ہے, صحیح حدیث کے اندر بھی ہے. تو چنانچہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی جو تھا, فوت ہوا. وقت کے ولی کو ایک خواب دکھایا گیا کہ یہ جنت میں حضرت امام احمد بن حنبل امام بطل حریت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. جنت میں امام صاحب کا اور ان پڑوسی صاحب کا ساتھ ہے. اور وہ جو پڑوسی صاحب تھے پیشے سے لوہار تھے, لوہار کا کام کیا کرتے تھے اور دن بھر ان کا کام ہی یہی تھا. جو خواب دیکھنے والے تھے بڑے حیران ہوئے اور معلومات لی کہ کون شخص ہے. کوئی بڑے محدث ہیں, بڑے مفسر ہیں, بڑے واعظ اور مقرر ہیں, وقت کے کوئی بڑے شیخ ہیں. کون ہے یہ؟ معلوم ہوا کہ یہ امام بطل حریت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی ہی ہیں. ان کے گھر پہنچے, معلومات لی کہ ان کا اعمال کیا تھے, کیا ان کا درس کا بڑا حلقہ تھا کیا, کہ ان کے مریدین کی بڑی تعداد تھی جو کئی صفر کے اندر گنی جا سکتی تھی. کیا تھا ان کا, کیا عمل تھا؟ ان کی گھر والی نے کہا کہ کوئی خاص عمل تو تھا نہیں, کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی خاص عمل تو تھا نہیں. تو پھر کیسے امام بطل حریت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ جنت میں نظر آ رہے ہیں؟ اس بات کی علامت یہ ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ درجہ بلند ان کو ملا ہے. تو یہ کس بنیاد پر ملا ہے؟ ان کی گھر والی نے بہت سوچ سمجھ کر کے کہا کہ ایک بات تو ضرور تھی, اور پڑوسیوں نے بھی, اور جہاں پر ان کی یہ جو لوہے کی یہ جو ہوتی ہے وہ وہاں اس اطراف میں بھی معلومات لی گئی کہ اس کا ایک خاص عمل تھا. وہ ہم سب کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے. جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی, اور جو نماز نہیں پڑھتے, 8 کی کھاٹ کی 360 والی پڑھتے ہیں وہ بھی, ہر ایک کو کہا کہ یہ جو پڑوسی تھے ان کے, ان پڑوسی صاحب کا عمل یہ تھا کہ جیسے ہی فرض نماز کے لیے اذان شروع ہوتی تھی, یہ اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے, چھوڑ دیتے. جو لوگ واقف ہیں کہ لوہار کا کام کیا ہوتا ہے, بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوہا بالکل گرم اور لال ہو جاتا تھا, اور جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑی, ہتھوڑا ایک طرف پھینک کر کے وہ چلے گئے نماز کے لیے. پہلے لوہا گرم کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مسئلہ بھی بہت مشہور ہے. لوہے کو گرم کرنا پڑتا ہے نا, جب لوہا گرم ہوتا ہے تو پھر نرم ہو جاتا ہے اور بالکل سرخ اور لال ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جو بنانا چاہو بنا سکتے ہیں. تو کچھ بھی بنانے کے لیے لوہے کو نرم اور گرم کیا جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ لوہار صاحب جو ہیں, یہ لوہا گرم کر رہے ہیں, نرم کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کرتے 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 ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب اس پر ہتھوڑا مارا جا سکتا ہے. لیکن ایک طرف اللہ کے منادی نے اللہ کی تعریف و توصیف اور اللہ کی حمد و ثنا اور شہادتین اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگا دی. انہوں نے ہتھوڑا پھینک دیا, لوہا جو گرم تھا وہ گرم رہا, نرم تھا نرم رہا, فوراً نماز کی طرف چل دیا. وہ جو بزرگ تھے, ولی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں بس بالکل, اللہ تعالیٰ کو نماز بہت محبوب ہے. اس لیے کہ یہ ایک محبوب, ایک چاہنے والے کو اپنے چاہنے والے سے ملاتی ہے. ہم اللہ کی مملوک ضرور ہیں, اللہ کی مخلوق ضرور ہیں, لیکن جب مصلی کے اوپر نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس وقت وہ اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور اللہ وہ کیفیت ہم سب کو عطا فرما دے جس کو کیفیت احسانی کہتے ہیں. اس کیفیت میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حکیم اختر صاحب, وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو چاہتی ہے تو چاہتی ہے کہ دن بھر میں
کم از کم ایک مرتبہ تو دیکھ لے، اگر باہر رہتا ہو تو کم از کم سال میں 2-3 مرتبہ تو دیکھ لے۔ یہاں دیکھو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ 5 وقت میرے پاس آئے، تاکہ 5 وقت اللہ کی پرنور اور محبت بھری نگاہیں جو ہے اس بندے پر پڑتی رہے۔ نماز کا اہتمام، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں آج 19 شعبان ہے، یہاں سے بھی اگر ہم گنے تو عید تک پورا رمضان اگر ہم گنے تو 40 دن ہو جاتے ہیں، اور 40 دن جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری ہونے کا اور جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ دیتا ہے۔ میں شب برات کو ہر وقت ہر سال کہتا ہوں، آج سے نیت کر لو 45 دن ہوں گے، لیکن اگر آج سے بھی نیت کرے تو انشاءاللہ 40 دن مل جائیں گے۔ دوسری بات مجھے روزے کے تعلق سے عرض کرنی ہے کہ رمضان کا روزہ جیسے میں نے کہا کہ اتنا عظیم الشان، اس روزے کا بدلہ خود اللہ کی ذات ہے، لیکن تھوڑے سے عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ روزہ خود تقویٰ پیدا کرنے والا ہے۔ ایک عجیب بات لوگوں کی زبانوں پر اب آ گئی ہے، سوشل میڈیا پر بھی گشت کرنے لگی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز تو پڑھتے نہیں، میرے اوپر جو فریضہ دیگر وہ تو کرتا نہیں، رمضان کا روزہ رکھ کے کیا کروں گا؟ ارے کم بخت آدمی، بے عقل، تدبر اور جو ہے اس سے ناشنا ہے۔ رمضان کے روزے کو اللہ نے تقویٰ کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص دیگر فرائض دین کا اہتمام نہ کرتا ہو، رمضان کے روزے کی برکت سے وہ دیگر فرائض پر عمل کرنے لگے گا۔ یہ شاہ کلید ہے، اس فرض کی ادائیگی سے دیگر فرائض کی ادائیگی کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب رمضان میں روزے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنے بندے، لاکھوں لا تعداد بے شمار اللہ کے بندے وہ ہیں کہ انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہدایت مقدر فرمائی تھی، انہی رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ نے ہدایت دی، تو پوری زندگی کے لیے رمضان کے روزوں کے پابند بنے اور نمازوں کے بھی پابند بن گئے، دین کے اعمال پر بھی آ گئے، دین کی محنتوں میں بھی لگ گئے رمضان کی برکت سے۔ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن کریم جو نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا تو رمضان میں ہدایت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ اور ایک خاص بات، تراویح کا اہتمام، جتنے لوگ جو عام امت کا طبقہ ہے رمضان کے روزے میں اتنا فیصد کم ہو جاتا ہے، اور تراویح کے اندر تو اور فیصد کم ہو جاتا ہے۔ جن مساجد میں اگر کسی مسجد کے اندر 100 نمازی ہوں، مثال کے طور پر 200 نمازی ہوں، 2% تراویح پڑھنے والوں کا یہ ہے۔ جو قرآن کا میں نے حوالہ دیا، تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو یہ قرآن کریم جیسے کہ میں نے کہا کہ ہدایت کا، رحمت کا، برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے سنوانے کا انتظام تراویح میں اور فرض نمازوں میں فرمایا، ورنہ اللہ کی کتاب اتنی عظیم الشان، ہماری ضرورت تھی کہ ہم پڑھتے، لیکن اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوا کہ حفاظ کرام اور ائمہ کے ذریعے سے قرآن ہمارے کانوں میں پڑھتا ہے، ورنہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ زندگی بھر قرآن کبھی کھول کر دیکھا نہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا تو کھول کر کیا دیکھیں گے۔ لیکن ائمہ کے ذریعے سے، حفاظ اعظام کے ذریعے سے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ فرض نمازوں میں اور اسی طرح تراویح کے اندر قرآن ان کے ذریعے سے ہم کو سنایا جاتا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کی خیر، اور قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انوارات رکھے جو پڑھتے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے، عام لوگ اس بات کو کہ بھئی ہم رمضان کا روزہ مکمل رکھیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو، خاص طور پر تراویح کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔